بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ توحید عنوان ہے، اس کی تفسیر اور مجھ جیسا ہیچ مدان شخص قرآن کے جملے نہیں، لفظ نہیں، حرف کا قرض علماء زمانہ سے اتارا نہیں جا سکتا، لیکن حوصلہ ملا ہے تو صرف اس بات سے کہ ہم نے قرآن کسی مولوی سے نہیں، مولا سے سیکھا۔ جیتے رہو۔ نقوی صاحب، یہ سورہ توحید عالم اسلام کے بچے بچے کی زبان پر ہے۔ حدیث میں ہے کہ قد علم اللہ ان یکون قوم فی آخر الزمان متعمقین فلذا انزل اللہ قل هو اللہ احد وآخر آیات من سورة الحشر۔ فرمایا اللہ کے علم میں تھا کہ آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جو بڑی گہرائی میں اترے گی۔ جی بالکل، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بے شک کل اپنی پسند کے عالم سے پوچھ کے آئیے گا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن کی گہرائی تک جھانکے گی، اس لیے اللہ نے سورہ توحید نازل کیا۔ اور سورہ حشر کی آخری آیتیں نازل کی آخری زمانے والوں کے لیے۔ اب میں ظہیر بھائی کہنے کی جسارت یہ چاہتا ہوں، اترا 1400 سال پہلے، لیکن مشیت بھی منتظر تھی کہ اس کی تفسیر آخری زمانے میں ہو۔ اب یہ آپ حضرات کی قوت خرید پر ہے کہ کتنا خریدنا چاہتے ہیں آپ۔ میں کوشش کروں گا کہ نئے سے نئے گوشے آپ کے سامنے بے نقاب کیے جائیں۔ آج کی مجلس میں میں نے تفسیر نہیں کرنی، سورہ توحید کا تعارف بتانا ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں، کیونکہ کلیہ یہ ہے، یہ نسب ہے ذات واجب کا، کیونکہ رسول کی حدیث ہے سورۃ التوحید نسبت ربنا و سورۃ القدر نسبتی و نسبت اہل بیتی۔ فرمایا سورہ توحید نسب نامہ ہے میرے پروردگار کا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میرا اور میری اہل بیت کا نسب نامہ ہے۔ اور دونوں میں مولانا عمرانی صاحب، قاری صاحب، میرے دائیں بائیں دو صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں اتفاقاً۔
سورہ توحید اور سورہ قدر میں ربط ہے، اور عشرے میں کئی مقام ایسے آئے کہ ان کے رابطے پر تھوڑی بہت مجھے گفتگو بھی کرنا پڑے گی۔ بس آج کی مجلس میں آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں، سورہ توحید اللہ کا نسب اور سورہ قدر رسول اور اس کی اہل بیت کا نسب، اور ملک اور شروع ہی سورہ قدر یہیں سے ہو رہا ہے، انا انزلناہ۔ العظمت للہ ہے۔ جب بات ہی نزول سے شروع ہوتی ہے تو جن کا نسب ہے یہ وہ پیدا العظمت للہ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ ہاں، یہ نسب ہے پروردگار کا۔ بظاہر شاہد خان 4 آیتوں پر مبنی، 4 ہی آیتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل سے شروع ہے، احد پہ ختم ہے۔ دو نقطے والے قاف سے آغاز ہے اور دال پہ اختتام ہے۔ اور یہ بتا دوں صاحبان علم کی دلچسپی کے لیے کہ ترتیب نزول میں نقوی صاحب یہ 22واں سورہ ہے۔ اب تو بالکل آخر میں 112 نمبر پہ موجود ہے، لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے 22واں۔ اس سے پہلے 21 صورتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد 92 صورتیں نازل ہوئیں۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ سردار صاحب سب نے نہ سہی لیکن ریاض ہاشمی اکثریت نے یہ ثابت کر دیا کہ میری محنت ضائع نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے 21 صورتیں، اس کے بعد 92۔ پورے قرآن میں صرف سورہ لیل ہے جس کی آیتیں 21 ہیں۔ سر اٹھانا مجھے ذات واجب کی قسم، اگر یہی ہو تو یہاں نہیں رہو گے۔ سورہ توحید کے ادراک کی وادی میں پہلا قدم امجد میں رکھنے لگا ہوں، اور سورہ لیل کے نزول میں سریت اور علیت کیا ہے؟ واللیل اذا یغشا، قسم ہے لیل کی جب اس نے ڈھانپ لیا۔ نہیں ڈاکٹر سلمان، کچھ لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ غضنفر نے کیا کہہ دیا کہ یہ اتنا اچھل رہے ہیں، اتنا واہ واہ کر رہے ہیں۔ آؤ تمہیں بھی ساتھ لے کے چلوں بلا تشبیہ۔ قسم ہے لیل کی جب اس نے ڈھانپ لیا۔ اب بھی حیران ہو رہے ہو، لیل لقب ہے حسنین کی پاک ماں کا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اور اب میرے سامعین سمجھ چکے ہوں گے کہ کس چیز کے ڈھانپنے کا ذکر کر رہا ہے خدا۔ جب ابن اپنی چادر کے نیچے 4 کائنات کی سب سے بڑی حقیقتوں کو ڈھانپا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو آپ میرے سامعین یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ سورہ لیل طارق نمائندگی کرتا ہے سیدہ کی، اور اس کی آیتیں 21 ہیں، اور 21 صورتیں پہلے نازل ہوئی سورہ توحید سے، اور 92 عدد ہیں تیرے نبی کے نام کے۔ میں ظاہر بھائی جملہ کہنے لگا ہوں، سر سے گزرے میری بلا سے، دل میں اترے مبارکباد کے لائق ہے وہ بندہ۔ 92 عدد ہے محمد کا، 21 آیتیں نمائندگی کر رہی ہیں بطول کی، درمیان میں سورہ توحید، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ بطول اور محمد کے درمیان میری توحید رہتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ پچھلے محلے والوں سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہاں، یہ ایک علمی لطیفہ تھا ضیافت ایمانی کے لیے۔ 21 صورتیں پہلے، 92 بعد میں، درمیان میں 22واں سورہ اس کا۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہے تمہارے 5ویں امام کی، سرکار باقر العلوم کی، فرمایا ان اللہ خلق نورا۔ میں وہر صاحب قاری صاحب رک کے پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، ان اللہ خلق نورا وخلق من ذلک النور قل هو اللہ احد وخلق لها ألف جناح من نور فأهبته إلى الأرض مع أمنائه من الملائكة لا يمرون بملأ من ملائكته إلا خضعوا لها وقالوا نسبة ربنا نسبة ربنا۔ اب مولانا عمرانی صاحب، قاری صاحب، خلق اللہ نوراً، خلق اللہ النور نہیں، معرفہ نہیں، نکرہ ہے، نوراً نکرہ۔ اور یہ نحو کی مبادیات پڑھنے والے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ نکرہ عظمت پر دلالت کرتا ہے، یعنی اب جو اس کا ترجمہ یہ کرے کہ اللہ نے ایک نور خلق کیا وہ جاہل ہے، اس کا ترجمہ یہ اللہ نے ایک عظیم نور خلق کیا۔ اور اس سے ملک عباس اللہ نے قل هو اللہ احد کو خلق کیا۔ ٹھیک ہے میرے عزیز، تم نے نعرہ لگوایا، لیکن نہیں، خیرات میں تو نعرے میں نے کبھی زندگی میں مانگے ہی نہیں۔ خلق اللہ نوراً، اللہ نے ایک عظیم نور خلق کیا۔ وَخَلَقَ مِن ذَلِكَ النُّورِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور اس نور سے خلق کیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو۔ اب میں غیروں سے نہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کو اللہ نے خلق کیا، خلق کیا۔ یہ بھی خلق ہوا ہے، اپنے باپ کا ہے، کہے یہ بھی مجھ جیسا۔ ہر جگہ لفظ خلق سے نو کا تعین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اللہ نے قل هو اللہ احد کو، یعنی سورہ توحید کو،
خلق کیا اور جاگنا، وَخَلَقَ لَهَا أَلَفَ أَلْفِ جَنَاحٍ، اور اللہ نے اس کے لیے نور سے 20 لاکھ پر خلق کیے۔ اب اگر ظہیر بھائی ایک ایک چیز کی شرح کے پیچھے پڑ جاؤں پھر تو 20 اشروں میں بھی کام نہیں بنتا، اس لیے بہت کچھ آپ کی سوچنے کے لیے بھی مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں جناح، اس سے مراد یہ اڑنے والے پر نہیں، سورہ توحید کوئی پرندہ نہیں، جناح کے معنی بازو، جناح معنی طاقت، یعنی اللہ نے اس کو 20 لاکھ طاقتیں عطا کی۔ جب قرآن کی 6666 آیتوں کو 30 پاروں سے ضرب دو گے اور پھر ایک کے بدلے 10 کے قانون کو سامنے رکھو گے تو 20 لاکھ کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جو العظمت للہ، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تھک گئے تو چھوڑ دوں۔ اب سر اٹھانا ذرا، 20 لاکھ شادباش طاقتیں خلق کی، فَأَهْبَتَهُ إِلَى الْأَرْضِ، پھر اسے زمین کی طرف نازل کیا، مَا أُمَنَائِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور وہ فرشتے ساتھ بھیجے جو اللہ کے امین تھے، لَوْ يَمُرُّونَ بِمَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا وَخَضَعُوا لَهُ وَقَالُوا نِسْبَتُ رَبِّنَا، جس فرشتوں کے گروہ کے پاس سے گزری سورہ توحید، فرشتے جھکتے گئے اور کہتے گئے ہمارے پروردگار کا نسب جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ یہ نقوی صاحب انہی کی جوتیوں کا فیض ہے جو علم بانٹتے ہیں، اس میں کوئی بشری کمال نہیں ہے، کوئی انسانی کمال نہیں۔ ظاہر بھائی مجھے بتا رہے تھے فون پہ کہ مجھ سے مومنین پوچھتے ہیں کہ اشتہار میں عنوان تو لکھے جاتے ہیں لیکن خطبہ عنوان کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ میں نے کہا اس سے بڑی گالی کم از کم میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہاں میرا چیلنج ہے وہ بندہ کھڑا ہو جائے کہ مجھے اگر ممبر پہ بھی عنوان دیا گیا ہے اور میں نے پہلو چرایا ہو، ہاں کیونکہ میری ڈیوٹی ہی مولا نے یہی لگائی ہے کہ جو کوئی نہ کہے وہ تو نے کہنا ہے۔ جی ارادے یعنی ترجمہ ہر ایک نے کر دیا، کہہ دو اللہ ایک ہے، یہی ہے نا، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی سے خود جنا گیا، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں، ترجمہ تک نہیں ہو سکتا، تفسیر کیوں کرتے ہو؟ نہیں ان سے نقوی صاحب پوچھا جائے تم نے لکھ دیا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے تو پھر مرکب ہے۔ مجھے مولانا عمرانی دنیا کا وہ ایک دکھا دو جو مرکب نہ ہو، 1 روپیہ 2 اٹھنیاں۔
آئی؟ اللہ کوئی ایک دکھا دو کسی جنس میں، کسی نوع میں، کسی فصل میں، کسی شے میں کہ جو ایک کہلائے اور مرکب نہ ہو، چیونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، غضنفر سے آدم تک، ذرے سے عرش تک، جیسے ایک کو بھی دیکھو گے مرکب ہے، غضنفر ایک ہے، روح بھی ہے، بدن بھی ہے۔ بھائی میرا اللہ ایسا ایک نہیں ہے۔ جو اور پھر جیتے رہو۔ اصول یہ ہے اب دیکھیں، پہچاننا ہے کس کو؟ اللہ کو۔ شاید خان اللہ کی پہچان ممکن ہی نہیں، یہی گنجلک ہے ڈاکٹر سلمان علماء کے لیے۔ قمر صاحب علماء کے لیے سوالیہ ہے، عوام کے لیے نہیں۔ ایک چیز ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، ہم پہ واجب کیوں ہوئی؟ بھئی یہ 73 فرقے کے علماء مانتے ہیں کہ اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ بھئی جب نہیں پہچانا جا سکتا ہم پہ واجب کیوں کیا؟ جو چیز ہمارا مقدور ہی نہیں ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ اور یہ بھی ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کو پہچاننا واجب ہے۔ عجیب واجب ہے بھائی، ممکن بھی نہیں۔ نہیں میں چاہتا ہوں یہ بچے بھی میرے ساتھ کچھ روحانی سفر کریں۔ معرفت کے 3 اقسام ہیں۔ علماء زمانہ کو جمع کر کے چوتھی لاؤ، غضنفر بیعت کرے گا۔ معرفت جلالیہ ہوتی ہے، معرفت جمالیہ ہوتی ہے، اور معرفت کمالیہ ہوتی ہے، اور بس۔ معرفت کی ملک اور چوتھی قسم ہی کوئی نہیں۔ مثال، ایک بندے نے نسیم شاہ سن رکھا ہے، تسلیم شاہ، کہ پہاڑ ہے کوئی۔ میں مری گیا تھا، کیوں؟ وہاں پہاڑ کی سیر کرنے۔ اس کو پتا چل گیا کہ کوئی چیز ہے جس کا نام ہے پہاڑ۔ تو اللہ کو یہیں کھڑا ہو کے جانتا ہے، جیسے اس بندے نے پہاڑ کو جان لیا۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی اس نے لفظ پہاڑ بھی یاد کر لیا، اور اس نے سمجھ بھی لیا کہ ایک چیز ہے پتھروں کا مجموعہ ہے اور اسے پہاڑ کہتے ہیں۔ یہ معرفت جلالیہ ہے۔ اب اس نے سفر کیا، 2-3 میل دور پہاڑ تھا، کسی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہی پہاڑ ہے۔ اب اس نے اس کی اونچائی کو دیکھا، بلندی کو دیکھا، ایک قدم معرفت میں آگے بڑھا۔ پلے پڑ رہی ہے میری باتیں؟ ہاں، یہ آج جو پہلی اینٹ رکھی جا رہی ہے، یہ جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی پائیدار اور استوار ہوگی۔ اس نے بلندی بھی جانچ لی، پہاڑ کی رنگت بھی دیکھ لی، شکل بھی دیکھ لی، نام پہلے آتا تھا۔ اب وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، پہاڑ کے طول و عرض کو آنکھوں سے دیکھا، پہاڑ کی لمبائی چوڑائی کو قدموں سے ناپا، کسی ماہر ارضیات سے پوچھ لیا کہ کن کن عناصر کے مجموعے کا نام ہے پتھر۔ یہ ہے معرفت کمالیہ، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر اس چیز پہ محیط ہو جانا، یہ ہے معرفت کمالیہ۔ سر اٹھا، کائنات کا ہر بندہ چاہے وہ عالم ہے یا جاہل، اللہ کی معرفت جلالیہ سے آگے کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ جانتا ہے ایک ذات ہے، سب سے زوراور ذات ہے، سب سے طاقتور ذات ہے، کائنات کی وہی خالق ہے، اس کا نام اللہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جتنے بندے ہیں توحید کے اتنے بت تصور میں رہتے ہیں، اور بت پرستی کا نام مولانا توحید نہیں. بت پرستی کا نام توحید نہیں. سوچ کے بت توڑ، تجھ سے نہ توڑے جائیں کسی بت شکن کو آواز دے. سمجھ میں آئی؟ جو پہلے پڑھ رہی میری باتیں. جو بھی نعرہ لگائے گا قلندر سخیلا سے دل کی مراد پائے گا. اپنی اپنی مرادیں پانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بولو بولو سخی سردار قلندر. ہاں، اور کوشش کیا کرو کہ 9 بجنے میں 5 منٹ رہتے ہوں جمع ہو جایا کرو. ہاں، ورنہ پھر موضوع ہاتھ نہیں آیا کرے گا. ثواب تو مل جائے گا ذکر کا. ہاں جی، کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ساری کائنات معرفت جلالیہ کے زینے پہ کھڑی ہے. سبحان اللہ جیو. اب اللہ کی حجتیں آ گئیں آدم سے عیسیٰ تک. ان کا نقوی صاحب ایک زینہ آگے ہے، یہ معرفت جمالیہ تک ہیں. کہ میں رہا ہوں گھبرا تم رہے ہو. غضنفر کہہ رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے، اور قصر بطول کے اس منبر سے لے کر نجف کے حوضہ علمیہ تک کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہے آدم ہو یا عیسیٰ، اللہ کی معرفت جمالیہ سے آگے نہیں جان سکتے. کسی میں کوئی مظہر دیکھا؟ کسی میں کوئی مظہر دیکھا ہے؟ تو بس آثار کے ذریعے مؤثر کو پہچان کر معرفت جمالیہ تک پہنچے. اب میری انگلی پکڑ، معرفت کمالیہ کی دہلیز تک لے چلوں. پہاڑ والی مثال یاد ہے نا کہ معرفت کمالیہ کہتے کس کو ہیں؟ ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض ہے، خطیب منبر سلونی خطبے میں ہے، زیلب یمانی کھڑا ہو گیا ہے. ابن ابی طالب حل رأیت ربک، اے پسر ابو طالب تو نے اپنے رب کو دیکھا؟ صحیفہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی، کہو کیف اعبد ربا الذی لم ارہ. علی اس کی عبادت کیسے کرے جسے دیکھا تک نہ ہو؟ قسمتی سے جامع ولایت شاہ نجف نصیب ہوا، دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی ماؤں کی طہارت کا اعلان کرتے ہوئے نعرہ حیدری. یہ آپ ہی کا حصہ ہے، یہ آپ ہی کا حصہ ہے. العظمت. سمجھ میں آ گئی بات؟
فرمایا کیف اعبدو کیف اعبدو ربن الذی لم ارہ، میں کیسے عبادت کروں اس رب کی جسے میں نے دیکھا تک نہ ہو. اچھا ایک منٹ آخری محلے والوں، آخری قطار والوں، تم بھی سر اٹھانا. آپ نے مجھے دیکھا نا، اور جو میرے باقاعدہ سامعین ہیں انہوں نے مجھے سینکڑوں ہزاروں بار دیکھا. آپ جانتے ہو میرے اندر کتنا علم ہے؟ نہیں. تو نقوی صاحب معلوم ہوا کام دیکھنے سے بھی بنتا نہیں. سر اٹھا. میں ظہیر بھائی کہا کرتا ہوں ندیم نقوی اکثر ممبروں سے کہ علی کے فضائل کا انکار ہی وہی بندہ کرتا ہے جسے توحید نہیں آتی. جی، جو توحید کا جتنا بڑا عالم ہوگا علی کا اتنا بڑا عارف ہوگا. ہاں جی، توحید نہ آنے کی وجہ سے علی کا انکار ہو رہا ہے. ہاں یہ یعنی کوئی اتنے بودھے تصورات تو ہیں. وہ کیسی توحید ہے جسے بندے سے خوف ہو؟ سمجھ میں آئی بات جانی؟ سمجھ میں آئی بات جانی؟ یعنی ادھر علی اور اولاد علی کے فضائل شروع، توحید مجروح ہو رہی ہے. وہ اللہ کیوں مانتا ہے جسے زخم لگے؟ مجروح کا معنی زخمی ہے نا، توحید زخمی ہو رہی ہے. میں نے وہ اللہ مانا ہے، ایک نہیں 14 علی کھڑے رہے وہ اللہ رہے. جو گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی نا دوستو؟ ہاں میں پھر یہی واپس آؤں گا. اگر میں ظہیر بھائی بھولنے لگوں تو یاد کرانا، رٹا ہوا تو میرا ہوتا نہیں. ہاں دروازے ابواب کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کبھی کوئی دروازہ کبھی کوئی دروازہ. پھر یہی آنا ہے کہ دیکھنے سے بھی کام بنتا نہیں. مولا جو فرما رہے ہیں کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو اس کی عبادت کیسے کروں؟ تو دیکھنے سے بھی پتہ نہیں چل سکتا، پھر علی کو کیسے پتا ہے؟ تھک گئے ہو تو ادھار کروں؟ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، جگر کی توانائیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے نعرہ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ہاں تو پھر کیسے جانتا ہے علی کہ وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ حدیث رسول ہے، لا یعرف اللہ الا انا و علی. اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے. اور بعد میں ہم بتائیں گے آنے والی مجالس میں حدیث کے ملک اور پہلو 3 ہیں. لا یعرفنی الا اللہ و علی، مجھے بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور علی کے. یہ ضمناً کئی بار میں نے ممبروں سے پڑھی ہے، لیکن اس بار کسی اور سرحد کی طرف لے جانا چاہوں گا. وَلَا يَعْرِفُ عَلِيًّا إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا، اور علی کو بھی کوئی نہیں جانتا
سوائے میرے اور جعفر نقوی تمہارا محلہ ٹھیک بیٹھا ہے؟ ہاں، کل سے آگے آ کے بیٹھا کرو اور جلدی آ جایا کرو 5 منٹ۔ اللہ کو کون جانتا ہے؟ نبی اور علی، یعنی دونوں بندے جانتے ہیں کہ خدا کیا ہے۔ پلے پڑ رہی ہے بات؟ دو بندے جانتے ہیں۔ نہیں، تیرا رسول کہہ رہا ہے ما ینطق کی زبان جنبش میں ہے، جھٹلا دے، وہی جھوٹی ہو جائے گی، وہی کو جھٹلا کے کافر ہو جا، میرا کیا بگڑے گا؟ زبانیں وہی کہہ رہی ہے کہ اللہ کو میں جانتا ہوں اور علی، یعنی دو بندے جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ شاہد خان ایک بندہ اور اللہ جانتا ہے کہ نبی کیا ہے۔ یعنی بڑے کی معرفت دو چھوٹوں کو، اس سے چھوٹے کی معرفت ذرا مشکل ہوئی، ایک چھوٹے کے ساتھ ایک بڑا ملا۔ بلے پڑی بات، بلے پڑی بات یا سر سے گزر گئی؟ یعنی جب بڑے کی باری تھی، دو چھوٹوں نے مل کے پہچانا۔ جو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ جب اس سے چھوٹے کی بات آئی، ایک چھوٹے کے ساتھ ایک بڑا ملا، پھر پتا چلا محمد کیا ہے، اور جب سب سے چھوٹے کی باری آئی، دونوں بڑوں نے سر جوڑا۔ جو ہاں نہیں ٹھیک ہے نا، میں نے غلط تو نہیں کہا۔ نبی بھی علی سے بڑا، جلی بھی علی سے بڑا۔ ملک اور وجہ ہیں، 3 بھائی ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ یہ اللہ تو پھر اللہ ہے، نبی اور علی بھی مثالوں سے ماورا ہیں۔ مثالیں اتنی گہرائی گہرائی وسعت نہیں رکھتی، لیکن ہم کم عقل ہیں، بغیر مثال کے سمجھ میں نہیں آتی ہمیں بات۔ 3 بھائی ہیں، تینوں کی جیب میں 1000 روپے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بڑے کو درمیان والے سے منجلے سے پیار تھا، اس نے اپنا 1000 اسے دے دیا۔
اب یہ درمیان والا بھی چھوٹے سے پیار کرتا ہے، بڑے والا بھی کرتا ہے، اور درمیان والے کو بھی پتا ہے، اس نے اپنا 2000 بھی چھوٹے کو دے دیا۔ اب چھوٹے، حالانکہ افضل دونوں بڑے ہیں، مقدر چھوٹے کا تیز ہے کہ اکیلے کی جیب میں 3000۔ اللہ نہیں پلے بڑی بات بھائی، ہمیشہ نوازتا ہے نقوی صاحب بڑا، چھوٹا نوازش نہیں کرتا۔ اگر چھوٹا کہے میں بڑے پہ نوازش کروں، یہ گستاخی ہے۔ بڑا نوازتا ہے چھوٹے کو۔ محمد سے بڑا صرف ایک ہے۔ اللہ نوازتا رہا، میرا رسول دیتا رہا۔ جب علی کی باری آئی، بڑے 2 ہو گئے۔ دونوں نے اپنے اپنے مقام پہ دیا، اکیلے کے پاس 3 گنا ہو گیا۔ نہیں، اب میں فکرہ کہے بنا نہیں رہ سکتا۔ جس کے بارے میں نہیں ہوگا کل بے شک نہ آئے۔ یہی ہے نا مولانا؟ کل بے شک نہ آئے، لیکن میں کہے بغیر ظہیر بھائی رہ نہیں سکتا، کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ نہیں، پھر ذرا تم غور کرو، ہو سکتا ہے میرے سامعین پہلے ہی میرا ساتھ دے دیں۔ لا یعرف علی الا اللہ وانا، نہیں جانتا کوئی علی کو سوائے میرے اور اللہ کے۔ تیسرے کا تو نام ہی نہیں لیا رسول نے۔ رسول کی یہ حدیث دلیل ہے کہ علی سے چھوٹا علی کو کما حق کو ہو نہیں جان سکتا، چاہے کوئی ہو۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں شادباش، یہی کہہ رہا تھا میں۔ یعنی علی کے اب کسی کا ظرف نقوی صاحب اچھلے یا الٹے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ علی کے 11 بیٹے بھی علی کو من حیث العلی نہیں جانتے، اور جب بطول کے بیٹے نہیں جانتے علی کیا ہے، بازاری ماؤں کے بیٹوں کو کیا خبر علی کیا ہے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی رشتے الہی ہے، ہر ایک میزان میں مولا، زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ ہاں، یہ علی کو اتنا جانتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک مل کے اس کی جزلا یتجزا بھی نہیں جانتے۔ لیکن یہ علی سے صادر ہوئے ہیں، علی ان سے صادر نہیں ہوا۔ ایک وقت تھا ملک اور علی تھا، 11 نہیں تھے، بس جب اکیلا علی تھا 11 بھی نہیں جانتے وہ کیا تھا۔ جی جی جی، اپنی مرضی کی معرفت کا نام دین نہیں ہوتا۔ ایک اور ایک کو 2 ماننے کا نام دین ہے۔ نہیں جانتا کوئی سوائے مصطفیٰ کے، سوائے کبریا کے، یعنی 2 بڑے جانتے ہیں علی کیا ہے۔ اب آج کے بعد شاید خان کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے، اپنا یا پرایا، عالم یا جاہل، سید یا امتی، کہ میں علی کو جانتا ہوں۔ پوچھ لینا نبوت کا دعویٰ ہے یا خدا ہونے کا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو اب اگر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لی میرے سامعین نے، آئی سمجھ میں بات؟
تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں؟ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، جب مل کے سب پیچھے والے آگے والے سب مل کے نعرہ دیکھا بھائی، مجھے آتی یہی توحید ہے، اور میں نے 10 دن یہی توحید سنانی ہے، رحمانی توحید۔ قیاس والی توحید شیطانی توحید ہوتی ہے، رحمانی نہیں ہوتی۔ کیا کہنے کیا ہاں، کیا ہمیں کیا خبر وہ کیا ہے؟ ہیں؟ آؤ اب بس نتیجہ دوں آج کی مجلس کا۔ دیکھنے سے بھی پتہ تو نہیں چلتا۔ چلیں، آپ نے مجھے دیکھا، میری قامت کا، ہائٹ کا پتہ چل گیا، طول عرض عمق، میرے لباس کا، اس کی رنگت کا، میرے چال ڈھال رنگ روپ کا، میرے اندر کیا ہے۔ ہاں، ہم دعا کرنا کہ میں حق پہنچاؤں، یہ حق کا ہتھوڑا نہیں، پہاڑ برداشت کریں۔ ہاں، پہاڑ ہے جو تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ دیکھنے سے تو قاری صاحب نہیں پتا چلتا کہ حقیقت کیا ہے۔ علی کیسے کہہ رہا ہے، یا رسول نے کیسے کہہ دیا کوئی نہیں جانتا اسے سوائے میرے اور علی کے۔ وجہ توجہ، کائنات میں لاہور والوں پہلا اور آخری بندہ ہے علی۔ میں حجرے میں نہیں ہوں، منبر پہ ہوں۔ کسی کے کان پہ منہ رکھ کے سرگوشی نہیں پھونک رہا، مائک پہ منہ ہے میرا، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، کائنات عالم میں آج کے دن سے پیچھے چلا جا صبح ازل تک، اور آج کے بعد قیامت تک کا وقت دے سکتا ہوں سوائے خطیب منبر سلونی کے کسی کا جملہ دکھا کہ ادھر ذات واجب نے علی کو اپنی ذات سے صادر کیا اس وقت جب اور کچھ نہیں تھا، کبریائی کی تنہائی میں وہ صرف علی تھا جس کی یہ آواز گونجی، الہی وجدتک کما احب، پالنے والے میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا۔ نقوی صاحب یہ کیسا بندہ ہے جو توحید کی سرحدیں خود بنا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو پہلے سے طے کیے بیٹھا ہے اسے ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا۔ جو پہلے پڑھ رہی ہے بات؟ ہاں دکھا، تسلیم شاہ ہے کوئی کائنات میں دوسرا؟ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کی زبان کا جوہر نکال کر کسی ایک نبی کے منہ میں رکھ دو، اسے کہو یہ جملہ بول کے دکھائیں۔ ہاتھ جوڑ کے 70 قدم پیچھے ہٹ کے کہتے بابا ہم کل بن رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت کو۔ یہ کہہ رہا ہے وجدتک کما احب،
میں نے تجھے ویسا پایا جیسے میری محبت میں تھا جو مجھے محبوب تھا. توجہ, فجعلنی کما تحب, مجھے ایسا کر جیسا تجھے محبوب ہے. نہیں 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 نہیں, حدیث ہے ریاض ہاشمی, تمہارے رسول کی حدیث ہے, اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ صاحب جمال ہے اور جمال ہی کو وہ محبوب رکھتا ہے. اللہ صاحب جمال ہے اور جمال ہی کو محبوب رکھتا ہے, یعنی گویا خود کو محبوب رکھتا ہے. علی کہہ رہا ہے جیسا تجھے محبوب ہے ویسا کر. اللہ نے کہا مجھے میری ذات محبوب ہے, چل تو بھی میرے جیسا ہو جا. دونوں ہاتھ بلند کر کے ایسا نعرہ لگائیے کہ منکرین ولایت کی ہڈیاں بھی ان کی قبروں میں چنک اٹھے. دونوں ہاتھ بلند کر کے مقصر کچھ نعرہ لگے گا, سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ اللہ نے کہا میں خود اپنی ذات کو محبوب رکھتا ہوں, لے تو بھی مجھ جیسا ہو جا. دوسرا اللہ ہونا تو ممکن نہیں ہے, وجہ اللہ ہو جا, عین اللہ ہو جا, لسان اللہ ہو جا, اذن اللہ ہو جا. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں تو وہ علی جو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا, ہم کل اس سے پوچھیں گے عہد کیا ہے. دیکھیں علی اسے ایک کہتا ہے, علی اسے کیا کہتا ہے, کیونکہ علی بے دل کے دل میں رہتا ہے. بلکہ کائنات میں سوائے علی کے دکھا. یہ نقوی صاحب اصطلاحاً ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ بے دل ہے, دل اس کا بھی ہے, دل اس کا بھی ہے, لیکن ہار چکا ہے. سمجھ میں آئی؟ ورنہ میں نے کائنات میں ایک ایسا باکمال دیکھا ہے جو منبر کوفہ پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے ایھا الناس انا قلب اللہ الوائی. او لوگو, اس کی بقا کی دلیل پر جو دل ہے وہ دل میں علی ابن ابی طالب ہوں. جو درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند. قبلہ صاحب کی عزت و سلامتی کے لیے بلند سے بلندتر سلامات. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو, آباد رہو, مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. ہر مجلس میں اختتامی لمحات پر یہی کچھ پوچھتا ہوں,
تاکہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو یہ احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کے تصور سے پہلے منبر خالی کرنے لگا ہوں میں۔ دو فکرے یہی سوچ کے سن لینا، کل وہی روئے گا جو رہے گا، آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے۔ اور جملے کہنے اس کے لیے ہیں جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں بلکہ گوشت کا دل ہے۔ یہ جو ایام گزر رہے ہیں نا، ان دنوں میں علی کی بیٹی وہاں ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں۔ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی مخدومہ کائنات کے پاس ہر رونے والے کا صلہ موجود ہے۔ ابن منذر، ہاں میں کہہ رہا ہوں آج کل بی بی وہاں ہے جہاں اسے تیرے خون رونے والے امام سے ابن منذر مدائنی نے سوال کیا تھا، مولا میں مدائن سے مدینے تک، مدائن عراق میں ہے، مدینہ حجاز میں، مولا پورا راستہ روتا رہا ہوں، ماتم کرتا رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ تیری زندگی کا پہلا بازار تھا، ابن زیاد کا دربار تیری زندگی کا پہلا دربار تھا، اور مولا تو اکیلا نہیں تھا، تیرے ساتھ پردگیان حریم عصمت تھے، گزری کیا ہوگی؟ دو لفظ کہنے ہیں، ایک کہنے لگا ہوں اور ایک اس کے بعد کہہ کر میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ خدا کی قسم فوارہ نکلا کہ ابن منذر تو نے سوال نہیں کیا، میرے کلیجے پہ چھری چلائی۔ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بازار کوفہ میں میری کیفیت کیا تھی؟ ابن منذر تو مجھے سمجھتا کیا ہے؟ مولا تو صبر کا خدا، تو صبر کو صبر سکھانے والا۔ اب چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا، رونے آئے ہو، فکرہ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں ماتم کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ فرمایا مجھے صبر کا خدا سمجھتے ہو؟ میں نے بازار میں 3 دفعہ دعا مانگی تھی، لیتنی امی لم تلدنی ولم اکن، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور بازار میں زینب کو ننگے سر نہ دیکھتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ العظمت للہ۔ اور بازار میں پھپھیوں کو بیریدہ نہ دیکھتا۔ ختم ہو گئی رونے والوں میری بات۔ تم تو 1400 سال بعد سن کے رو رہے ہو نا، کسی نے ماتم کیا، کسی نے ہائے کی، کسی نے منہ پیٹا، کسی نے ران پہ ہاتھ مارے، میری طرف دیکھنا۔ دیواروں سے سر ٹکرایا ابن منذر نے، مولا بازار میں ایسا کیا ہوا تھا کہ تو نے مرنے کی دعا مانگی؟ فرمایا مروا بنا فی محلۃ الیہود والنصارى، شمر کمینہ ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کے محلے سے لے کے گزرتا تھا۔ میں تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، ہاتھ جڑے ہوئے میرے، دل ٹوٹے گا معاف کر دینا۔ مولا یہود و نصارہ کے محلے سے لے کر کیوں جاتا تھا؟ کہ وہاں اعلان کرتا تھا، او یہودیوں او نصرانیوں، جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو، آج اولاد علی کا وارث کوئی نہیں ہے، آج اولاد علی بے وارث ہے، بدلہ لے سکتے ہو۔ ابھی سے تم بے تاب ہو گئے ہو، اللہ جانے میرا اگلا لفظ کیسے سنو گے۔ مولا پھر کیا ہوا؟ سنو گے جواب مولا کا؟ مصدر حیا نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا ابن منذر پھر ہونا کیا تھا؟ ہم نے بازار میں دادا کے بدلے دیے۔ مولا کیسے؟ فرمایا کیسے نہ پوچھ، میں مر جاؤں گا، بس جب بدلے دے کے فارغ ہوئے میں نے پھپھی کو نہیں پہچانا۔
پھپھی مجھے نہیں پہچان سکی، ہم دونوں مل کے اکبر کی ماں کو نہیں پہچان سکے۔ ابن منذر ہم پہچاننے کے لائق نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما، بانی عشرہ کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نارین عطا فرما، جو مکروز اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی فرما، جو بے گناہ قید رہائی عطا فرما، جميع مومنین مومنات کو جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد فرما۔ اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر ودلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین۔